مبلغین اور مجاہدین اسلام کے سپہ سالار حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ یحب المساکین ویجلس الیہم، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ فقراء سے غرباء سے بہت محبت کرتے تھے، ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو المساکین رکھی، جیسے ابو بکر، ابو ہریرہ، ابو تراب۔ اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کنیت ہے وہ ہے ابو المساکین، یعنی مسکینوں سے محبت کرنے والے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر زندگی میں ان کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ اور عظیم مبلغ اسلام اور تمام مبلغین اسلام کے سپہ سالار ہیں، اور دوسری حیثیت یہ ہے کہ آپ مجاہدین اسلام کے سپہ سالار ہیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تبلیغ دین کے حوالے سے خدمات ہیں، ان پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ہجرت حبشہ کے موقع پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تبلیغ دین کی خدمات ہیں وہ بہت نمایاں نظر آتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہجرت حبشہ کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب مکہ میں حضور علیہ السلام کے صحابہ پر کفار نے بہت ظلم و ستم کیے اور ان کا مکہ معظمہ میں رہنا دشوار ہو گیا، تو اعلان نبوت کے 5ویں سال ہجرت حبشہ ہوئی، اور حبشہ کو اس وقت ایتھوپیا کہا جاتا ہے، اور مکہ معظمہ سے حبشہ اور ایتھوپیا کا جو ڈسٹینس ہے وہ ہے 4400 کلومیٹر۔ اس قدر دور جا کے صحابہ نے اپنا دین بچایا، ملک چھوڑا، کیونکہ وہاں کا جو حکمران تھا وہ بہت بڑا عادل تھا، نجاشی کے نام سے مشہور تھا۔ تو تقریباً مجموعی طور پر مختلف سیکشنز میں جب ہجرتیں ہوئیں تو 94 مرد اور 22 عورتوں نے ہجرت حبشہ کی۔ قریش کو آگ لگی اور انہوں نے حبشہ کے بادشاہ کی طرف ایک وفد بھیجا تاکہ وہاں نجاشی کو بتایا جائے۔ چنانچہ یہ وفد نجاشی کے پاس پہنچ کر اپنے تحائف اس نے پیش کیے، اور دربار میں پہنچ کر نجاشی کو سجدہ کیا اور اپنا مقصد بیان کیا کہ مسلمانوں کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ نجاشی نے انکار کیا اور حکم دیا کہ مسلمانوں کو بلایا جائے، وہ خود بات کریں اور اپنے دین کا اظہار کریں۔ معزز برادران، تو جب مسلمان نجاشی کے دربار میں آئے، اللہ اکبر، انہوں نے بادشاہ کے آگے سجدہ نہ کیا۔ جب پوچھا گیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہ کیا تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم غیر خدا کو سجدہ نہیں کیا کرتے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا حکم دیا ہے۔ یہی وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو بلندیوں پر اور اس سے بھی اونچا انسان کو سفر طے کرنا سکھاتی ہے۔ قریش کے وفد نے بادشاہ کو سجدہ بھی کیا تھا اور تحفے بھی دیے تھے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر جو دین اسلام کی تبلیغ کی، آپ نے بڑی تفصیل سے تمام دین اسلام کی تعلیمات
بادشاہ کے دربار میں پیش کیں۔ انہوں نے کہا، نجاشی نے، کہ تمہارے نبی پر جو کوئی کتاب اتری ہے، کوئی اس کی تلاوت تم سنا سکتے ہو؟ اللہ اکبر! پورا قرآن تو اس میں 114 صورتیں تھیں، مگر جن کو حضور کی صحبت ملی ہوتی ہے ان کو سمجھ تھی کہ یہاں کون سی میں نے صورت تلاوت کرنی ہے، ماحول کیا ہے، کس ڈوز کی ضرورت ہے۔ چونکہ وہ عیسائی تھے تو اللہ کے اس شعر نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق نے وہاں پر 114 صورتوں میں سے سورہ مریم کی تلاوت کی، چونکہ وہ عیسائی تھے۔ اس ماحول کو بھی ذہن میں لائیں، کم و بیش 4,500 کلومیٹر دور مکہ میں سے، اور بادشاہ کے سامنے، اور مخالفین تحفے تحائف لیے کھڑے ہیں، بادشاہ سامنے ہے، اور وہاں دین کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ یہ مسجد کا ماحول نہیں تھا جہاں نمازی ہوتے ہیں، وہاں سب مخالفین تھے۔ یہ ایسی ہے جیسے اقوام متحدہ میں کوئی اللہ کا نام بلند کرے 200 ملکوں کے سامنے۔ بس انہوں نے کہا، جی ہمیں کچھ تمہارے نبی پر جو کوئی دین یا پیغام اللہ کا اترا ہے وہ ہمیں سناؤ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی آیات جب تلاوت کی، تبلیغ کر چکے تھے، ماحول بن چکا تھا، جیل کھولی ہوئی تھی کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، چونکہ وہ عالم تھے، وہ سکولرز تھے، وہ جانتے تھے کہ صاحب آخری نبی جو ہے ان کی علامات ان جیل کے اندر موجود تھیں۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اس وقت تبلیغ فرمائی، تبلیغ کے بعد جب انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی بات کی تو آپ نے پھر سورہ مریم کی آیات تلاوت کی۔ ہماری تلاوت اور ہے، ولی کی تلاوت اور ہے، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے جس درد اور سوز سے سورہ مریم کی آیات جب تلاوت کیں تو وہ بس تلاوت کرنے کی دیر تھی، نجاشی اور اس کے وزراء زارو قطار رونے لگے، اور نجاشی کی جو داڑھی تھی وہ آنسوں کی وجہ سے تر ہو گئی۔ اس پر قرآن اترا، 7واں سپارہ کی پہلی آیت اسی پر ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ جب ان لوگوں نے اس قرآن کو سنا جو رسول کریم پر اترا تھا، تو اے قرآن پڑھنے والے تو دیکھتا کہ ان سننے والوں کی آنکھیں جو تھیں وہ آنسوں سے تر ہو گئیں، اور ان کی آنکھوں سے آنسو چھم چھم برسنے لگے۔ مما عرفوا من الحق، کیونکہ جب انہوں نے ان کی زبان سے قرآن سنا تو ان کو حق کی پہچان ہو، سچ کیا تھا اور ہے، یہ ان کی تبلیغ تھی۔ سب نے اس وقت جو پریزنٹ تھے، سب نے بیک زبان ہو کر کہا، خدا کی قسم یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں۔ اور نجاشی نے بھرے اس دربار میں خود اناؤنس کیا، کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ معزز برادران، اور یہ وہی مقدس ہستی ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ اس کے بعد نجاشی نے قریش کے تحفے واپس کر دیے اور انہیں ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا۔ یہ ہے وہ حضرت جعفر طیار کی تبلیغ دین۔ غیر مسلموں کو حضور کی غلامی نصیب ہو رہی ہے۔ کو اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا تھا، تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو رو سیاہی۔ یہ مدارج النبوت اور سیرت رسول عربی میں یہ سب کچھ موجود ہے۔ معزز برادران، یہ ان کی تبلیغ دین کے حوالے سے بہت بڑی کاوش تھی، جس سے باہر بھی اسلام کا ایک نام روشن ہوا، مسلمانوں کو وہاں امن ملا، اور عیسائیت میں دین کی حقانیت ثابت ہوئی،
قریش کو ذلت ملی، تا قیامت ہر مبلغ دین کے لیے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ایک نمایاں اور سپہ سالار کے طور پہ عظیم مبلغ اسلام کے طور پر سامنے ہے۔